یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سفر ہے، ایک ایسی آزمائش کا سفر جہاں ایمان کبھی ڈگمگایا نہیں۔ یہ صبر کی داستان ہے، حسد کے سامنے، حیا کی داستان ہے فتنے کے سامنے، اور اندھیرے میں یقین کی داستان۔ تو یہ صرف ایک نبی کی زندگی کا قصہ نہیں، بلکہ انسانی جذبات کا ایک بہت ہی گہرا سفر ہے۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر کتنا ڈرامائی رہا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے، اور اس کی قیمت انہیں چکانی پڑتی ہے بھائیوں کی سازش، کنویں کی تنہائی اور غلامی کی زنجیروں کی صورت میں۔ لیکن اس سفر کا انجام مصر کی بادشاہت پر ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے باب سے آغاز کرتے ہیں۔ سب کچھ ایک خواب سے شروع ہوا، ایک ایسا خواب جو مستقبل کی خبر دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہی خواب اپنے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکانے کا سبب بھی بن گیا۔ ایک رات کم سن یوسف علیہ السلام نے یہ حیرت انگیز خواب دیکھا اور فوراً اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب تو نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، ایک عظیم مرتبے کی خوشخبری ہے۔ اس خواب کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو فوراً خبردار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹوں کے دلوں میں یوسف کے لیے محبت کم اور حسد زیادہ ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہیں اس خواب کا پتہ چلا تو وہ ضرور یوسف کے خلاف کوئی خطرناک منصوبہ بنائیں گے۔ اور دیکھیے ان کے والد کا ڈر بالکل سچ ثابت ہوا۔ بھائیوں نے اپنے منصوبے کے لیے بہانہ تو یہ بنایا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں اپنے والد کی توجہ ملنی چاہیے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں جو چیز تھی وہ تھا خالص حسد۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے والد کی محبت یوسف اور ان کے بھائی کے لیے زیادہ کیوں ہے۔ حسد کی آگ اتنی بھڑکی کہ پہلے تو انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا سوچا، لیکن پھر ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، قتل مت کرو، بلکہ انہیں کسی ویران کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا، انہیں نکالے گا اور کہیں دور لے جائے گا۔ تو جب بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا، اس خوف اور تنہائی کے عالم میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ یہ ایک وعدہ تھا کہ یوسف اکیلے نہیں ہیں، اور ایک دن آئے گا جب وہ اپنے بھائیوں کو ان کا یہ کام یاد دلائیں گے، اور اس وقت وہ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کنویں سے نکل کر حضرت یوسف کا سفر انہیں سیدھا مصر لے جاتا ہے، جہاں غلامی سے لے کر ایک جھوٹے الزام تک نئی اور پہلے سے بھی زیادہ سخت آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسا کہ مقدر میں لکھا تھا، ایک قافلہ پانی کی تلاش میں اسی کنویں پر رکا اور انہیں باہر نکال لیا۔ وہ انہیں مصر لے گئے اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں مصر کے ایک بڑے وزیر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بہت عزت سے رکھنا۔ سال گزرتے گئے اور یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں علم اور ایسا حسن دیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان سے بہت متاثر ہوئیں اور ایک دن موقع دیکھ کر انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف نے فوراً کہا، معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت یوسف نے خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کے لیے ان کی قمیض کھینچی۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے پلک چھپکتے ہی سارا الزام یوسف پر ڈال دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر سچ کیسے سامنے آیا؟ اور یہاں پر ایک سمجھدار شخص نے ایک بہت ہی آسان سا حل پیش کیا۔ اس نے کہا، ٹھہریے، اس کا فیصلہ تو قمیض کرے گی۔ سب حیران ہو گئے۔ اس نے کہا، دیکھو، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب عورت سچ کہہ رہی ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب وہ بھاگ رہے تھے اور عورت نے انہیں پکڑا، اور جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن جب شہر میں یہ بات پھیلی تو اپنی عزت بچانے کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو ہی قید میں ڈال دیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ طاقتور دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، مجھے قید منظور ہے، لیکن وہ گناہ نہیں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اب کہانی کے تیسرے اور سب سے اہم موڑ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ایک بے گناہ قیدی مصر کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہ سفر قید خانے کی تاریکی سے شروع ہو کر سیدھا تخت تک پہنچتا ہے۔ کئی سال قید میں بیت گئے،
پھر ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا جس نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام عالموں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی بھی اس خواب کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ تبھی قید سے رہا ہونے والے ایک شخص کو اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ وہ بادشاہ کی اجازت سے ان کے پاس گیا اور خواب بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا بلکہ آنے والے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل اکنامک پلان بھی پیش کر دیا۔ بادشاہ ان کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن یہاں حضرت یوسف کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ انہوں نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے مجھ پر لگے جھوٹے الزام کی پوری تحقیقات کی جائیں تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو۔ جب ان کی بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہو گئی تب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں ایک بہت بڑا عہدہ دینے کی پیشکش کی۔ یوسف علیہ السلام نے خود ملک کے خزانوں کی ذمہ داری مانگی۔ یہ کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور قوم کی خدمت کرنے کا ایک پختہ عزم تھا۔ اب ہم آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں یہ عظیم داستان اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وہ خواب جو سالوں پہلے دیکھا گیا تھا اب حقیقت بننے والا تھا۔ یہ خاندان کے دوبارہ ملنے، معافی اور اس خواب کی تکمیل کا وقت تھا۔ جیسا کہ حضرت یوسف نے بتایا تھا، 7 سال بعد شدید قحط پڑا جو صرف مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ وہ غلہ بانٹنے والے حاکم یعنی اپنے ہی بھائی یوسف کے سامنے کھڑے تھے، لیکن گزرے ہوئے وقت اور ان کے شاہی رتبے کی وجہ سے انہیں بالکل نہ پہچان سکے۔ کئی واقعات کے بعد جب حضرت یوسف نے آخرکار اپنی حقیقت ظاہر کی تو بھائی شرمندگی اور خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن اس نازک لمحے میں یوسف علیہ السلام نے تاریخ کے سب سے عظیم الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ جدائی چند سالوں کی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے غم میں روتے روتے 40 سال گزار دیے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ یہ عدد اس خاندان کی برداشت کی ہوئی تکلیف کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں حضرت یوسف نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب وہ اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں تو ان کے 11 بھائی احترام کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اسی لمحے وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ اپنی پوری شان کے ساتھ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو تو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس پورے سفر میں صبر کا کون سا لمحہ، کنویں کی تنہائی، قید کی سختیاں یا بھائیوں کو معاف کر دینا، وہ کون سا لمحہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟